سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سلمان اکرم راجہ اور اعظم سواتی میں سے کون سچ بول؟ اعظم سواتی کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی کی بات چیت کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا عمران خان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے؟ پھر تو سلمان اکرم راجہ سے ذاتی سادہ سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان نے اعظم سواتی کو کہا ہے اور عمران خان کی ہدایت تحریک انصاف کی ہدایت نہیں ہے، تو پھر ہم سلمان اکرم راجہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اعظم سواتی نے تو قرآن اٹھا کے انہیں عمران خان نے ہدایت جاری کی ہے۔ اب یہاں اعظم سواتی قرآن اٹھا کے جھوٹ بول رہے ہیں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق، لیکن قطع نظر اس بات کے دیکھیں اصل صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی بریک تھرو نہیں ہے۔ اعظم سواتی صاحب مانتے ہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن کوئی اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کے دوست، والد، بھائی، استاد سب بیچ میں ڈال دیے ہیں، لیکن انہیں کوئی بریک تھرو حاصل نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جب تک میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے درمیان انفرادی سطح پر ملاقاتیں اور بات چیت موجود ہے، جو انڈیویجول ہیں، مطلب کوئی آدمی اپنے لیے ملتا ہے اور اپنی لیے بات کرتا ہے۔ کوئی تحریک انصاف سے ان ٹوٹل بات نہیں ہو رہی، کیونکہ تحریک انصاف ٹوٹلی کسی کے کمانڈ میں بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا بیرسٹر گوہر کہہ سکتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا بہت ہی ایسا چیئرمین ہوں جس کی تحریک انصاف پہ مکمل گرفت ہے؟ نہیں، بیرسٹر گوہر کی کون سنتا ہے؟ وہ تو خود ایک ڈمی چیئرمین ہے۔ کیا سلمان اکرم راجہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک مضبوط اور پاورفل سیکرٹری جنرل ہوں؟ نہیں، سب ان کو چیلنج کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح کیا عمر ایوب کہہ سکتے ہیں کہ میں قومی اسمبلی کے معاملات میں قائد حزب اختلاف کے طور پر بالکل پاورفل ہوں؟ نہیں، وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیا گنڈا پور کے پی کی حد تک پاورفل ہے؟ نہیں، وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے مائنڈ تو اس وقت تحریک انصاف میں ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو کسی کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ بانی جیل میں اس کی ملاقاتیں بند ہیں، اس کی ملاقاتیں بند ہونے کے بعد کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، سب چھتر بے محال ہے۔ سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر کی نہیں مانتے، بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کی نہیں مانتے۔ جنید اکبر جو کے پی میں جتنے کنونشن کر رہے ہیں وہ تو گنڈا پور کے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ جو کرک میں کنونشن تھا اس کے اندر پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ بیرسٹر سیف اور محسن نقوی بھائی بھائی۔ ٹیکنیکلی جو کرک کا اور سوات کا کنونشن ہے وہ تو گنڈا پور کے خلاف تھا، وہ کوئی وفاقی حکومت یا عاصم منیر کے خلاف نہیں تھا۔ جنید اکبر تو اپنی ہی کے پی حکومت کے خلاف زمین گرم کر رہے ہیں اور اسی کے خلاف وہ احتجاج شروع کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی صورتحال میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کس سے بات کرے، کون کنٹرول میں ہے جس سے بات کر کے کوئی حال نہیں۔ کیا اعظم سواتی سے جو بات ہوگی، اعظم سواتی کا تحریک انصاف پر کنٹرول ہے؟ نہیں۔ کیا اعظم سواتی عمران خان کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ عمران خان کی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتے اعظم سواتی۔ اعظم سواتی کچھ ڈن کر لیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان وہ بات مانیں گے؟ وہ اعظم سواتی کو ڈسون کر دیں گے۔ ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ اس وقت ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو عمران خان کا گارنٹر بن سکے۔ کون ہے جو بات کرے اور کہے کہ جی ہم عمران خان جو ہے اس بات کو مانے گا، عمران خان وقت آنے پہ مکر جائے گا؟ تو اس لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ کوئی عمران خان خود بھی اپنا گارنٹر نہیں، مطلب اگر عمران خان خود بھی کوئی بات مان لے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عمران خان اس بات پر قائم رہے گا۔ اس لیے بات چیت کیا ہوگی، کیا طے ہو سکتا ہے جس کی کوئی گارنٹی ہوگی؟ جو بھی طے ہوگا وہ سال دو سال کے لیے طے ہوگا نا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان 2 سال اس پر عمل کریں گے؟ نہیں کریں گے، وقت آنے پہ مکر جائیں گے، اور یہ عمران خان یو ٹرن کے بادشاہ ہیں۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ انفرادی لیڈرز تحریک انصاف کے اپنی اپنی ضروریات کے تحت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی اپنی ضروریات کے تحت اسٹیبلشمنٹ سے تعاون بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ انفرادی تعلقات اور انفرادی تعاون اپنی جگہ جاری رہیں گے، لیکن مجھے کوئی اجتماعی جو بات چیت ہے وہ نظر نہیں ہے۔
JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा है कि अगर PTI बात कर रही है तो फिर हमें इत्तेहाद पर तहफ़्फ़ुज़ात है। बात ठीक है, लेकिन ना अगर मौलाना फजलुर रहमान सड़कें गर्म करते हैं PTI के साथ और PTI उन गर्म सड़कों के एवज़ जो है वो इमरान खान की रिहाई या किसी चीज़ पर बार्गेन कर लेती है, तो फिर फजलुर रहमान को क्या हासिल होगा? फजलुर रहमान तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी खराब कर बैठेंगे और PTI उनको एनकैश भी करा लेगी। इसलिए अगर JUI ने कोई PTI के साथ जद्दोजहद करनी है, तो ये गारंटी हासिल करना तो JUI का हक है ना कि आप हमारी जद्दोजहद को फ़रोख्त नहीं करेंगे। और अगर आप हमारी जद्दोजहद को फ़रोख्त कर देंगे तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? लेकिन JUI के भी इन्फरादी सतह पर एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं और PTI के भी इन्फरादी सतह पर JUI के से राब्ते हैं। JUI की पोज़ीशन ज़्यादा मज़बूत है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की JUI पे गिरफ्त मज़बूत है, उनसे इज्तिमाई तौर पर JUI पे भी बात हो सकती है। लेकिन टेक्निकल बात आप ये देखें कि ये ग्रैंड अलायंस तो PTI की तरफ से बनाना असद कैसर ने था। असद कैसर लंदन जाके क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो नाराज़ होके लंदन चले गए हैं? क्योंकि इस वक़्त जब ग्रैंड अलायंस ने अपनी हतमी शक्ल लेनी थी, ईद के बाद सड़कें गरम करनी थीं और ग्रैंड अलायंस के लिए कोई चार्टर बनना था, ऐसे में असद कैसर का लंदन जाके खामोशी से बैठ जाना, ये ज़ाहिर करता है कि वो कोई नाराज़ होकर चले गए हैं या वो ग्रैंड अलायंस नहीं बनाना चाहते या जिस तरह का वो बनाना चाहते थे, वो बात मानी नहीं जा रही। और दूसरी तरफ JUI कह रही है कि हम सिर्फ़ असद कैसर की बात मानेंगे और असद कैसर लंदन बैठे हैं और उनकी वापसी का भी कोई शेड्यूल नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी जो है कन्फ्यूजन्स हैं PTI के अंदर और JUI को भी ये मसला है कि PTI में किससे क्या बात तय करें, जो तय हो जाएगी क्योंकि PTI में से आप किससे क्या बात तय करेंगे? PTI में किसी की किसी पर गिरफ्त है ही नहीं। आपने ये तय किया कि एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी नहीं की जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद बयानबाज़ी भी जारी रही। अब तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बयान जारी कर दिया। तो मेरे ख़्याल में अभी तक PTI और JUI के दरमियान वसी फ़ासले मौजूद हैं, जो PTI ख़त्म करने में बड़ी हद तक अभी तक नाकाम रही। नहरों का क्या होगा? क्या नहरें बनेंगी या नहरें नहीं बनेंगी? मुझे लगता है जिस हद तक मुतनाज़ा हो गई हैं, इसके बाद नहरें बनना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। ये नहरों का हाल भी कालाबाग डैम वाला हो गया है। बेशक वो मंसूबा भी पाकिस्तान के मुफ़ाद में था, लेकिन पाकिस्तान के मुफ़ाद में होने के बावजूद वो नहीं बन सका है क्योंकि मुतनाज़ नहरें भी मुतनाज़ हो गई हैं और जो चीज़ मुतनाज़ हो जाएँ, वो बनना उनका मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान का इत्तेहाद जो है वो किसी मंसूबे से ज़्यादा अहम नहीं है। लेकिन आजकल तो पानी बहुत अहम है और पानी के स्टोरेजेज़ और नहरें बनाना इसमें सिंध में भी नहरें बननी हैं। असल में सिंध गवर्नमेंट अगर अपनी नहरें शुरू कर ले, जो इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने बनानी है, तो फिर शायद सिंध में ह्यू एंड क्राई कम हो जाएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने सिंध में वो नहरें जो हैं, वो बनानी शुरू नहीं की हैं। उन्हें सिंध में नहरें बनानी शुरू करनी चाहिए। पहले पंजाब की बजाय सिंध में नहरें बननी शुरू हो जाएँगी, तो फिर पंजाब की नहरों का जवाब भी पैदा हो